تصوف کیا ہے؟ یہ علم ہے جو اب میں نے پڑھایا تھا نا کہ یہ وہ علم ہے جو صحابہ صفا کو پڑھایا گیا، جس کا اصل جو کنٹینٹ ہے وہ تزکیہ نفس ہے اور منزل اس کی معرفت الہی ہے۔ پھر یہ بدلتا رہتا ہے ساتھ، پھر ایک نیا گیا، یہ وہ علم ہے جو اپنی حقیقت سے آگاہ کرتا اور کیسے کرے؟ کسی آگاہ کی صحبت میں بیٹھے گا تو آگاہ ہوگا۔ آج حضور علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا تھا کہ ملامت ایک اولیاء کرام کی ایک صفت ہے کہ یہ اپنی ملامت کرتے رہتے ہیں، سارے نہیں، کچھ ایک گروہ ہے جن کے سردار حضرت باجی بستانی کہ وہ نفس کو ملامت کر کے پاک کر، مثلا نام نے بڑے خود آپ نے بھی اپنے واقعات لکھے، حضرت باجی بستانی نے آپ دیکھا کہ بھی جلوس نکل آیا تو وہ استقبال ہو رہا تھا، تو آپ نے دیکھا تو نفس خوش ہو رہا ہے کہ تو باجی بہت بڑا بن گیا، تو انہوں نے کہا بڑا تو میرا اللہ ہے، میں تو بڑا نہیں۔ تو انہوں نے نا لوگوں کے سامنے پتھر کھا لیے، گالیاں کھا لی، روزہ توڑ 60 روزے رکھ لیے سزا کے طور پہ، لیکن کہا کہ نہیں نفس میں نے تجھے نہیں ہونے۔ نفس نے کہا نا واہ بھائی بڑا، ہر بندے کا نفس خوش ہوتا ہے نا، عزت اس کی ہو رہی، وہ کہہ رہے ہیں عزت تو میرے اللہ کی ہے باجید، تیرا نفس جو ہے یہ تو مکار جھوٹا، عزت میرے اللہ کی ہے، سب کچھ تو اسی کا ہے۔ انہوں نے داتا گنج بخش اپنے بڑے واقعات لکھتے ہیں کہ ایک دن میرے پہ قبض یہ کہتے ہیں کہ انوار و تجلیات الہی کا برود ہونا بند ہو جائے یا اللہ کے انوار و تجلیات سے ذرا رک جائے، انہوں نے اصطلاح اس کی رکھی ہے قبض، ورنہ وہ کھل جائے تو پھر انوار و تجلیات کا برود ان کے وہ اللہ سے یعنی پھر جڑ جاتے ہیں، جب تھوڑی بریک آئے تو اس کو کہتے ہیں قبض۔ تو وہ آپ فرماتے ہیں کہ کس طرح کھلی کہ میں حضرت باجی بستانی کے مزار اقدس پہ جا کے مجاور بن گیا، میں جھاڑو دینا، صفائی کرنا سب کو کرنا، اور 3 راتیں رات میں قبض کھل گئی، ایک طریقہ۔ پھر ہوا پھر مجھے ایک دفعہ ہو گیا، پھر میں بڑی مجاوری کی، کچھ بھی نہ بن ہے۔ وہ مختلف طریقے بتا رہے تھے کہ کس طرح، پھر کہتے میں وہ خراسان میں سفر پہ نکل کھڑا تو میرے لباس کا بہت برا حال تھا، تو میں ایک درگاہ پہ چلا گیا جو جالیوں کی تھی، وہ متصوف جو نے لکھا ہے نا متصوف، ایک صوفی ہوتا ہے، ایک متصوف ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے متصوف، وہ جو جعلی پیر ہوتا ہے، تو وہ کہنا ان کی درگاہ تھی، انہوں نے میرا لباس وغیرہ دیکھا، بڑی میرے کو تنقید کی، یہ بات تو میں سنتا رہا آرام سے۔ پھر انہوں نے نا مجھے کھانا دیا، باسی روٹی جو سبز رنگ کی تھی، لازمی الی لگی ہوئی ہوگی، تو خود جو کھا رہے تھے اس کی مجھے خوشبوئیں آ رہی تھی، آخر انہوں نے کھا کے خوشبوئیں کھائے، آخر پہ مجھے چھلکے مارے، جیسے ہی چھلکے مارے میری قبر۔ خطیب ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے نا، بادشاہ، تو بادشاہ کو کیسے یعنی ایک دن میں اپنے ہی ملک کے ایک شہر میں بیمار تھا، میں مسجد میں لیٹ گیا، مسجد کا مؤذن آیا، کہتے بھی یہاں لیٹنے کی اجازت نہیں، میں نے اسے کہا یار مجھے بخار ہے، مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، وہ کہتے نہ بخار ہے شکار ہے، بس یہاں سے چلا گیا، میں نہ گیا نا، اس نے میری ٹانگوں سے کھینچ کے نا سیڑھیوں پہ لٹکا دیا اوپر والی منزل پہ، میں جہاں گر کے پھنسا نا وہاں باتھ روم کا گندا پانی میرے چہرے پہ گرتا رہا، میری ساری قبر کو، یہ ملامت اس کو کہتے۔ پھر اور بھی بے شمار واقعات ہیں۔
ہاں، یعنی وہ کہتے ہیں مخلوق میں رہ کے مخلوق سے جدا رہے، پانی میں کتاب ڈالے سکی نکال، یعنی دنیا میں ایسے رہ کہ دنیا تجھ پہ اثر نہ ڈال سکے، تو اثر دنیا سے لے، تو اثر دنیا سے نہ لے، دنیا تجھ سے اثر لے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب یہ فنا فی اللہ اور فنا فی رسول، پھر یہ اس کو دنیا جو ہے کچھ نہیں کر پاتی۔ بادشاہ وقت اس کو ایسا رگڑا دیا، ایسا رگڑا دیا کہ وہ پانی گندا اس پہ ہے کہ نہیں؟ کیسے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے واقع اس کتاب میں جس جگہ ان کا ذکر ہوگا انشاءاللہ وہاں لکھوں گا، اور ابو یزید رضی اللہ تعالیٰ سے مروی کہ آپ سفر حجاز سے تشریف لائے تو منادی کرا دی گئی لوگوں میں شورا، یہ میں نے سنا دیا، لیکن وہ شخص جس کا طریقہ ترک ہے اس کی وجہ میں کوئی اور بات خلاف شریعت کیا کر کہتا ہے میں یہ ملامت کا طریقہ کیا کرتا ہوں تو سراہن گمراہی ہے۔ دیکھو یہ علی حزبین کہتے ہیں اگر شریعت کے طریقے کے خلاف جا کے کہے میں ملامت کرتا ہوں وہ غلط ہے۔ جیسے یہ جعلی پیر ادھر کا نا، وہ ٹاکیاں اوپر سی کے کہتا ہے ٹاکیاں لگی، نہیں رہا تھا کیسے لباس کے اوپر نا کپڑے چھوٹے چھوٹے لے کے ان کو سوئی سے سی کے تو ٹاکیاں بنائی، لوگوں کو دھوکہ صریحاً، یعنی میں کدنا سا بندہ، میں نے یہی دیکھا، میں کہا یہ جعلی کی اور وہ جعلی کوئی اس کا سلسلہ نہیں تھا۔ سلسلہ ہونا بڑا ضروری ہے تاکہ تسلسل تو وہ جڑا ہوا تو تو آپ یعنی آج کے دور میں ہم کیا کر سکتے ہیں اس پہ کہ حت الوسع چاہت نہ آئے کہ میں جاؤں تو میرا استقبال ہو۔ میں اللہ کا کروڑوں شکر ادا کرتا ہوں کہ جب وہ ہار وغیرہ ڈالتے ہیں، کل ایسے ہوا کہ پرسوں ہم سید مراد کے پہلے چلے گئے ہار ان کے راستے میں کہ شکر ہے بچ گئے ہم، شکر ہے ہم بچ گئے۔ تو یہ یعنی نا دل کو جب اللہ پاک اپنی محبت میں پرو لیتا ہے نا، یہ دنیا کی کسی چیز سے زیب و زینت نہیں، اگر یہ پکڑتا ہے پھر یہ ابھی اللہ کا نہیں، یہ نشانی ہے۔ اگر اس کو چاہت ہے، میرے سائیں جی فرماتے اگر یعنی اس کے دل میں ہو کہ مرید آئے میرے لیے کچھ لائے گا، اس کے نفس کو لعنت، اس کو مارو، کس نے اللہ کے سوا کیا چاہا تو وہ قبول ہی نہ کرے، کسی قبول ہی نہیں کرے، تو اے ذلیل تو مجھے اپنی راہ سے ہٹایا ہے، تو نے میں یہ طریقے بہانے سے نہ اسی کو واپس کر دی کہ یار تو میرے لیے تحفہ لایا ہے، میں تجھے تحفہ دیا۔ انہوں نے اپنا علاج کرنا ہوتا ہے، انہیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور بعد میں جب کمال کا تکمیل کو پہنچے پھر ماشاءاللہ ایسا کہ حضور نے میں اسی لیے اس سے یہ چیز قبول کر رہا ہوں تاکہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، سمجھے؟ یعنی پھر وہ کمال کو پہنچے تو پھر زوال نہیں ہوتا، زوال میں کمال نہیں ہوتا، کمال میں زوال نہیں ہوتا، پھر وہ اس حال میں پہنچ جاتا۔ ہاں مجھے ماوراء نہر کے ملامتی سے ملاقات کا اتفاق ہوا، تو جب وہ بے تکلف ہو گیا تو میں نے اسے کہا بھائی اس قسم کے شوریدہ افعال سے تمہاری کیا مراد ہے؟ یعنی جعلی اپنے آپ کی ملامت کرتا ہے۔ کہنے لگا مخلوق سے اپنے آپ کو چھپانا۔ میں نے کہا لوگ بہت ہیں اور تیری عمر کم، تو زمانہ میں ان سے پیچھا چھڑانے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا، لہٰذا تو خود ان کو کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ فکر رسول اللہ کہ وہ میں ملامت کرتا ہوں کہ دنیا مجھے نہ پہچانے، اسے تو ان کے کرنے نہ کرنے کو تو در خود اتنا ہی نہ سمجھ، تو بس اپنے اللہ سے جڑا رہ جائے، کریں
کریں مگر تیرے دل پہ وہ جہاز ڈوب جائے کوئی اثر نہیں، جہاز تر جائے کوئی اثر نہیں، تو اس معراج پہ چلا جا، پھر تجھے کوئی یہ تجھے ملامت کی۔ یعنی بہترین تصوف کی کتاب ہے کہ ہر موضوع پہ ڈریس ہے نا۔ جعلی کو کہا کہ شریعت مطہرہ کے خلاف ملامت کرے گمراہی ہے۔ یہ بڑے 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 فراڈ ہیں دنیا، بڑے بڑے لوگوں کو برگلانے کے، اور پاگل لوگ جو ہیں جو برگلائے جاتے ہیں، اور جس میں معرفت الہی کا ثمر نہیں ہے وہ جل، جس کی منزل معرفت الہی نہیں ہے وہ جل۔ میں نے اسے کہا کہ تو دنیا کو چھوڑ دے، اس سے بے نیاز ہو جا کہ یہ کیا کرتی ہے یہ نہیں کرتی، تو اس چکر میں کب تک پڑا رہے گا؟ نہ یہ ہاں حضرت ایسے ہوا کہ ابراہیم ادم ہی ایک دفعہ کشتی میں بیٹھے، تو کہتے کہ میرے میارے کپڑے تھے پیر کے تھے، وہ انہوں نے مجھے مذاق بھی کیے، سارے مل کے مجھے مذاق کریں، ایک نے میرے بال بھی پٹے پیتا، کہ اس وقت میرے تے رحمت اللہ۔ حضرت مالک بن دینار کہنے میں دریا تو پار جانا سی، کرایہ ہے نہیں سی، میں وچ بیٹھ گیا، وہ کہنے کرایہ کٹ، پھر یار میرے کو تو کرایہ ہے نہیں، تے وہ نا اے بابے جڑے جعلی بڑے خراب ہیں، من میں بڑا ڈردا منگن والے انے آدھے حساب اینے ترے آدھے سارے دی بچی دی برات آنا، اسے دی کوئی ہور کام نہیں، برات ہی آنا، بڑا ہی ڈر آتا سنیا، بچا کے رکھی کتے کوئی اپنے حقیقی روپ کی نہ ہو۔ وہ بہرحال حضرت مالک بن دینار نے انہوں نے جندے پٹے تھے سر دیتا ہے، وہ ماشاءاللہ پانی تے تردے ہوئے، پانی تے تورے تورے وہ کنارے، پھر دیکھن یا کنارے تے کہہ دے کہ میں جدھر دیکھوں دینار ہی دینار، اس لیے آپ کا نام مالک بن دینار پڑ۔ تو وہ ملا کو کہنے لگے اٹھا لے جتنے اٹھانے، پھر مسجد چوں نکلے ایک بندہ مارن لگ پہ، کہندے رج کے مارنا اتنے میں کھڑا ہوں، جے گاں گئے تو میرے گھر والے دیکھ کے کہ تینوں مارنا، واہ مالک بن دینار۔ پھر ایک مائی نے سواہ سٹی، مائی تو سواہ سٹی ہے تے اگ سٹن والا سی، تے تو اگ سٹنی سی، دسو یہ بھی تو بھئی کوئی اینی گل نہیں سنتا، کوئی کہندا نہیں تو تھوڑی سزا دیتی ہے بہت ہی دے دی۔ وہ ایک بزرگ کو گیا ایک بندہ بھی لوگ کنی قسماں دے ہندے، میں کہا وہ تین بندے بیٹھے مجھے ذکر کر رہے، ہر ایک دے جا کے ایک تھپڑ مار، جو جواب دین وہ آ کے مینوں دس۔ پہلے دے تھپڑ ماریا انہیں اٹھ کے وہ نام چنگا زور والا جڑیا، تینوں میں کی آخے، دوسرے نے گالاں تے اتفاق کی، تیسرے نے اٹھ کے ہاتھ چومیا، یار کوئی تو غلطی ہوئی جڑی تینوں تکلیف کرنی، میں اس تکلیف تے معذرت واپس آیا۔ آپ نے کہا بس انیا قسم والے بندے صحیح ہے۔ وہ جو تیسری قسم کا تھا وہ کسی تزکیہ نفس کے پراسس سے گزر کر کے اس نے اس کو مجرم نہیں بنایا، اپنے آپ کو مجرم بنایا، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی جو تجھے مجھے مارنا۔ کیا عظیم لوگ ہیں، اے بارے لا اپنے کرم سے ان کی راہوں پہ تو نے چلایا ہے تو ان کے کردار سے بھی بات۔ ایک ہے گزرے عبداللہ درزی، وہ ہمیشہ ہی نا کھوٹا روپیہ لے لیتے، نہیں ایک آتا کنجوس، ان کے پاس کپڑے سلانے، تو کی انہوں کہنے درزی دی سلائی دی طور تے کھوٹا روپیہ دے جا۔ ایک دن وہ شگرد بیٹھا سی، انہیں آخیا کپڑے صحیح سی تے کھوٹا کیوں لئیے؟
کہنا نہیں لالا تیرا استاد لے لینا، کہنا نہ میں تو نہیں لینا، انہیں چن استاد آ گئے، کہنا لالا بیٹا یہ نہ ادھر ہی کرتا، وہ بھاج کہنے لگے حضور اب کپڑے صحیح نہیں سیتے، کہنے صحیح سی، پھر کہنے کھوٹا کو کہنے دی عادت آ میں کیا کسی ہور امتی نو نہ دھوکھا دے مینوں دے، تے سکون ڈلے گا انہاں دے کہ کسی ہور امتی نو ایک کھوٹا سکھانا دے مینوں دے دے، پر اس عبداللہ دردی نو اللہ نے کوئی گھاٹا آن دینا سی؟ راکا پاک سب تو پہلے تو دیکھو نا جیڑی مائی سوا سٹ دی سی، ہن عالماں کو خیر برداشت نہیں، انہوں نے لکھتے حدیث ہی صحیح نہیں، وہ اللہ دے بندے حدیث دی روح کہہ رہی ہے بھی یہ صحیح، یہ نبی اللہ نے کردار دے ذریعے کردار نو جاگر کرنا ہوندا کہ لوگوں اداں دا کردار ادا کرو، وہ سوا سٹ دی سی نا ہیں تے وہ دو چار دن نہیں سیتی تے آپ نے پوچھا کہ بیمار وہ تیمارداری لیے حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ تے حضرت التتمش وہ آپ دا مریض بھی سی تے لیکن انصاف پسند بہت سی، وہ دا جڑا سرکاری مولوی سی نا انہیں آخیا میری تے کوئی پوچھدا نہیں، التتمش نو حضرت بختیار کاکی نو سارے پوچھتے، انہیں ایک فاحش عورت نو لے کے انہوں پیسے پوچھ دیتے، اس کو وہی پرانا الزام جڑا موسیٰ علیہ السلام تے لگا سی وہ لواتا، وہ کہے بھئی بچہ جڑا ہے بختیار حضرت شاہ اپنے بہول حق ذکریہ ایتھوں گئے وکیل بن، اس کے اس وقت کی کہنے ہوندے جڑا طاہر القاضی لقب جاری لکھنے شیخ الاسلام، اس شیخ الاسلام دے عہدے تے سی بادشاہ آپ گئے جا کے نہ ان وکالت کی تھی حضور پتا سی کہ صاحب جانتے سی مختیار کاکی تو ہوراں بھی آ کے ستون تو انہیں کچھ نہیں فرق نہیں ہے، وہ گئے تے انہیں نا مائی نو پوچھا پر مائی رکھی ہوئی تو کری جا، انہوں نے صحیح صحیح بول دے ورنہ بچہ گواہی دے، وہ بچے نے آخر گواہی دے، پھر مولوی مار گیا، حضور دا جنازہ پڑھ گیا، بختیار کاکی یا اللہ تو انہوں بخش لی گئی، اے اللہ پاک انعمت علیہم دیاں راواں انہاں دے کردار دے نال نصیب، اللہم